السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے یوٹیوب چینل صدائے توحید میں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں وقت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ وقت وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آخرت میں انسان کا فیصلہ ہوگا، اور اسی کے مطابق کل قیامت کے دن انسان کو نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا۔ اگر انسان کا دنیاوی وقت اچھا گزرا ہوگا تو اس کا انجام بھی بہتر ہوگا، اور اگر انسانی زندگی کا وقت برا گزرا ہوگا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر، ہر ہوشیار انسان پر، ہر مومنین اور مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اپنے وقت کو خیر کے کاموں میں لگائے، اچھائی کے کاموں میں لگائے، بھلائی کے کاموں میں لگائے، دین کے کاموں میں لگائے، اللہ کو راضی کرنے میں لگائے، اور اپنے وقت کی حفاظت کرے، اور اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل صرف اسی چیز میں صرف کرے، صرف اسی چیز میں خرچ کرے جو اس کے لیے آخرت میں نفع بخش ہو، جو اس کے لیے آخرت میں فائدہ مند ہو۔ یاد رکھیں، عمر قلیل ہے، ہم کو اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، جو عمر ملی ہے، یہ بہت ہی کم ہے، اور موت قریب ہے۔ اور اس زندگی اور موت کے بیچ میں جو بھی وقفہ ہو، چاہے جتنا بھی لمبا وقفہ ہو جائے، چاہے جتنی بھی لمبی مدت ہو جائے، لیکن وقت مقرر ہے، موت مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو بھی زندگی ہم کو اور آپ کو ملی ہے، اس کا ایک وقت فکس ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اور آپ وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کا بیجا استعمال کرتے ہیں، وقت کو ادھر ادھر لگاتے ہیں، وقت کو غلط کاموں میں لگاتے ہیں، اور اللہ کی پناہ اس موبائل اور اس انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمیں وقت کے غلط استعمال کرنے میں نہ جانے ہم کس قدر آگے بڑھ گئے ہیں۔ کیا ہم، کیا آپ، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا بچے، ہر کوئی وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے بخاری کی حدیث نمبر 64:12 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ الصحہ، پہلی چیز صحت، تندرستی، ہیلدی، اور دوسری چیز والفراغ، فارغ البالی، فری ٹائم، خالی اوقات۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ انسان کو صحت ملی ہوئی ہے، انسان طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ دین سے دور ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دینداری اختیار نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں اس انسان کو سمجھ آتی کہ یہ جو جوانی ملی ہوئی ہے، یہ صحت ملی ہوئی ہے، یہ طاقت جو ملی ہوئی ہے، یہ قوت جو ملی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک جوان، ہم اور آپ ابھی جوان ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہماری عمر ڈھل جائے گی، ہم جوانی میں نہیں رہیں گے، ہم بڑھاپے کی، ہو سکتا ہے کہ ہماری عمر، اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں ہماری زندگی لکھی ہوگی تو ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے۔ تو جوانی اور بڑھاپا دونوں الگ الگ چیز ہے، جو جوانی میں ایک انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو ہم کو اور آپ کو جوانی ملی ہے، ہم کو اور آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، تو خیر کے کام میں اس چیز کو لگائیں، اس جوانی کو اچھائی کے کاموں میں لگائیں، اللہ کی عبادت کرنے میں لگائیں۔ اور جو خالی وقت ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، فری ٹائم ہے، اس میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں چاہیے کہ وقت کو صحیح کاموں میں لگائیں، جو خالی اوقات ہے اس میں ہم اللہ کا ذکر کریں، دین کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو اللہ کی جنت کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ تو وقت اور صحت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دن بدن موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہماری زندگی دن بدن ختم ہو رہی ہے،
ہماری مثال، ہماری زندگی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بازار میں جاتا ہے اور برف لے کر کے جاتا ہے، جو بازار میں برف بیچنے جاتا ہے، صبح سے بیٹھا ہوا ہے، شام تک وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں ہے، کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اس کی برف کو کوئی خرید نہیں رہا ہے، وہ بازار میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ آؤ میرا برف لے لو، میرا برف ختم ہو رہا ہے، میری پونجی ختم ہو رہی ہے، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، آؤ لے لو ورنہ میں لٹ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہماری زندگی بھی اسی برف کی طرف پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری زندگی میں کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو زندگی ملی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو اور آپ کو جو وقت ملا ہے، اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ 2023 کا سال ختم ہونے والا ہے، آج 31 دسمبر ہے، کل 1 جنوری ہے۔ 2023 سے 2024 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، لیکن یہ 2023 ختم ہونے والا ہے، لیکن 2023 میں کیے گئے ہمارے اعمال محفوظ ہیں، اور ہر شخص، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر شخص اپنے کارنامے کو، اپنے اعمال کو عنقریب وہ دیکھے گا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کے اندر کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن ہر فرد، ہر انسان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو، اپنی کی ہوئی برائیوں کو اپنی آنکھوں میں وہاں پا لے گا، موجود پا لے گا۔ ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو، اپنی کی ہوئی برائیوں کو وہ پائے گا۔ اور سورہ زلزال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی، ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی معصیت کی ہوگی، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہم کل قیامت کے دن بچ نہیں پائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم نے وقت کو کس قدر کس چیز میں لگایا، غلط چیزوں میں لگایا، صحیح چیزوں میں لگایا، اچھائی کے کاموں میں لگایا، برائی کے کاموں میں لگایا، اس دنیا میں کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دکھائے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم نے فلاں وقت کو فلاں چیزوں میں لگایا تھا، فلاں وقت کو فلاں چیزوں میں لگایا تھا۔ یہ 2023 کا سال ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ 2023 کا سال پھر ہماری زندگی میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے، ہماری زندگی میں دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ 2023 کا سال پھر ہمارے سامنے ہوگا اور ہمارے پاس موجود ہوگا، اور 2023 کے سال کے 365 اوراق ہمارے ہاتھوں میں ہوں، اور 2023 کے 365 اوراق ہمارے ہاتھوں میں تھما کر کے ہم سے کہا جائے گا۔ اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 کے اندر کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی نامہ اعمال پڑھ لو، اپنی کتاب پڑھ لو، اور دیکھ لو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کیا کچھ بھرا پڑا ہے، اور پھر خود فیصلہ کرو، کیونکہ آج تم حساب و کتاب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کے لیے کبھی نہ جئیں، بلکہ آخرت کے لیے جئیں، آخرت کو سنوارنے کے لیے جئیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں۔ اور یاد رکھیں، آپ اس بات سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے کہ ہم نے 2023 کا سال مکمل کر لیا ہے، ہم 2024 میں داخل ہونے والے ہیں، ہماری عمر اتنی بڑھ گئی ہے، ہم نے اتنے سال پورے کر لیے۔ ہم اس بات سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ عمر کی زیادتی ایک انسان کے لیے رحمت بھی ہو سکتی ہے، اور عمر کی زیادتی ایک انسان کے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ عمر کی زیادتی کے ساتھ، بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اگر ہم نے اچھائیاں کی ہوں گی، ہم نے بھلائیاں کی ہوں گی، ہم نے خیر کے کاموں میں اپنے وقت کو لگایا ہوگا، اپنی عمر کو اچھے کاموں میں لگایا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا ہوگا، تو یقیناً انشاءاللہ یہ بڑھتی ہوئی عمر اور عمر کی زیادتی ہمارے لیے رحمت ہوگی۔ لیکن اگر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، عمر کی زیادتی کے ساتھ اگر ہم نے برائیاں کی ہوں گی، ہم نے غلط کام کیے ہوں گے، ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، تو یاد رکھیں یقیناً یہ عمر کی زیادتی ہمارے لیے زحمت ہوگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور احمد کی مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر، ای الناس خیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر لوگ کون، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال بھی اچھے ہوں وہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، دوسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے برے لوگ کون ہیں، لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال برے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے اعمال اچھے ہوں، اور لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے اعمال برے ہوں۔ اب ہم اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا شمار کس میں ہو رہا ہے، ہمارا شمار کس میں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اگر ہم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ بننا چاہتے ہیں، سب سے اچھے لوگ بننا چاہتے ہیں، سب سے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے، جو عمر ہم کو ملی ہوئی ہے، جو وقت ہم کو ملا ہوا ہے، اس وقت کو صحیح کاموں میں لگائیں، خیر کے کاموں میں لگائیں، اچھائی کے کاموں میں لگائیں، بھلائی کے کاموں میں لگائیں۔ یاد رکھیں، ہم کو اور آپ کو جو عمر ملی ہوئی ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، جو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ یہ زندگی ہم کو اور آپ کو اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں، ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال کریں، ہم آخرت کو سجانے اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں وقت یہ بہت قیمتی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کی قدر کریں اور وقت کو خیر کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں لگائیں۔ جو وقت گزر گیا اس وقت کے بارے میں اب نہ سوچیں، جو ہم نے پچھلے گزری ہوئی عمر میں اور پچھلے گزرے ہوئے وقت میں ہم نے جو کیا سو کیا۔ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کا اہتمام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ عزم کریں، یہ اپنے اندر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں اور عزم اور وعدہ لیں اپنے آپ سے کہ جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے، جو عمر ہماری بچی ہوئی ہے، اس عمر میں اور جو بچے ہوئے وقت ہیں، اس وقت میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے وقت کو، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ جو باتیں کہی ہے، اللہ رب العالمین اس کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے وقت کو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ رب العالمین اچھائی کے کاموں میں لگانے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔